آپ سب پر سلامتی ہو۔ پیرزادہ قاسم کا لکھا ہوا ہے جبر وقت کا قصہ عجب سنائے کون۔ میں یاد اس کو کروں اور یاد آئے کون۔ یہ بات بجھتے دیوں نے کسی سے پوچھی تھی، جلے تو ہم تھے مگر خیر جگمگائے کون۔ یہاں تو اپنے چراغوں کی فکر ہے سب کو، دیا جلایا ہے سب نے دیے جلائے کون۔ یہاں تو لوگ انہی حیرتوں میں جیتے ہیں کہ تیر کس پہ چلے اور زخم کھائے کون۔ یہاں تو جاگتی آنکھوں میں خواب جاگتے ہیں، جو جاگتے ہوں انہیں خواب سے جگائے کون۔ یہاں کسی کو کسی کی خبر نہیں ملتی، مگر یہ بے خبری کی خبر سنائے کون۔ یہاں تو صبح سے پہلے ہی بزم برہم ہے، دیا بجھا دے کوئی پر دیا بجھائے کون۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کتنی مزے کی حکومت چل رہی ہے۔ ایک طرف سورج طلوع ہوتا ہے، گہما گہمی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر جب جوبن پہ دن آتا ہے تو وزیر اطلاعات آتے ہیں، اور وزیر اطلاعات آگے تمام توپوں کا رخ مسلسل بمبارمنٹ کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے خلاف رکھتے ہیں۔ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس سے کچھ ہی دیر بعد ایک وفاقی وزیر یعنی محسن نقوی صاحب وہ ملاقات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہے پی ٹی آئی کے خلاف، ملاقات ہوتی ہے الیمین گنڈاپور صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی، اور محسن نقوی صاحب ان کو ساتھ لیے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وہ حامد میر صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی پہلے ایک طرف سے حملہ کیا جائے اور پھر دوسری طرف سے آ کے پریس کانفرنس کی جائے۔ تو کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا شیوا یا ان کی اسٹریٹجی ہے، یا کوئی اسٹریٹجی اور چلا رہا ہے؟ اسٹریٹجی کوئی اور چلا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ پریس کانفرنس والی اور ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے والی وہ چلا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور اسی شخص سے چلا رہے ہیں جس شخص کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب جب یہ چلائی جا رہی ہے تو وہ تاثر زائل کیا جا رہا ہے، اور ادھر حکومت جو ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں انہیں پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا ہولڈ اس حد تک مضبوط ہے پنجاب کے اندر بھی کہ پنجاب میں سیکرٹریز بھی تبدیل نہیں ہو سکے، پولیس کے محکمے میں جو تبادلے ہونے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے، یعنی سٹنگ گورنمنٹ تبادلے نہیں کر سکی، اور اسی شخص کے ساتھ آپ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بٹھا کے پریس کانفرنس کروا دیں۔ تو یہ جو چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جس طریقے سے بات اسد کیسر صاحب کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حکومت نے باریک واردات کیا ڈالی ہے۔ حکومت نے ایک نیا نیب ترمیمی آرڈیننس پیش کیا۔ وہ نیب ترمیمی آرڈیننس ہے کیا؟ وہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق جو ریمانڈ ہے نیب کا وہ 15 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا۔ اب یہ حکومت جو موقف یہ اپناتی ہے کہ اس پورے سیٹ اپ میں ہم جو ہیں وہ نیب کو اتنا مضبوط نہیں بننے دیں گے کہ وہ کسی بھی شخص کو اٹھائے اور وہ 90 دن کا ریمانڈ لے لیں۔ یہ ان کی طرف سے تھا کہ 3 مہینے تک وہ ضمانت ہی نہ کروا سکے، پھر یہ اسے 15 دن کے اوپر لے کے آئے، یہ بھی یہی لے کے آئے، 15 دن کے اوپر لے کے آئے، اور کسی حد تک نیب کو غیر فعال کیا۔ اب نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کی کیا ضرورت آن پڑی؟ اس کی ضرورت اس لیے آن پڑی ہے کہ اس سیٹ اپ میں اگر سائفر کیس کے اندر ضمانت ہو جاتی ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی تو ان کے لیے باہر آنا آسان ہے، لیکن نیب نے ایک جو نیا کیس بنایا ہے اور نیا ریفرنس دائر کیا ہے توشہ خانہ گھڑیاں کے نام سے، یعنی انہوں نے توشہ خانہ تحائف جو تھے ان کے نام سے تو ایک ریفرنس چلایا اور وہ قابل عمل نہ ہو سکا، توشہ خانہ میں ضمانت ہو گئی خان صاحب کی۔ اب انہوں نے
توشخانہ گھڑیاں کے نام سے ایک نیا ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار کیا، جس کا ایک کال اپ نوٹس پچھلے مہینے بھی جاری کیا گیا، جس سے تشویش کی لہر یہ پیدا ہوئی کہ ایک کیس جس کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے، اسی کیس کا دوسرا ریفرنس کس طریقے سے تیار ہو سکتا ہے۔ ادھر نیب نے وہ ریفرنس تیار کیا اور ادھر نیب ترمیمی آرڈیننس آ گیا، جس کے نتیجے میں ریمانڈ جو ہے وہ 15 دن کی بجائے اب 40 دن کا ہو سکتا ہے، یعنی 30-35 دن آپ جو ہیں وہ ضمانت کے لیے ایلیجبل نہیں رہیں گے۔ اگر ان کیسز کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے اور نیب ادھر گرفتاری ڈال دیتا ہے، تو نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت 35 دن آپ ضمانت کے اہل ہی نہیں ہیں، آپ درخواست ہی فائل نہیں کر سکتے، آپ کو نیب کی تحویل میں رہنا ہوگا۔ اور صرف عمران خان صاحب نہیں، اس میں بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں وہ بھی نیب کی تحویل میں رہیں گی۔ تو ایک طرف بال کروائی گئی ہے کہ چھکا ماریے، لیکن دوسری طرف یہ کہا گیا کہ یارکر پہ زیادہ رکھیں گے، چھکا لگے گا تو لگے گا، نہیں تو آؤٹ ہونے کے خدشات زیادہ ہوں گے۔ تو اب اسی کا طریقہ کار اگر اپنا کے اپنی اسٹریٹجی کو مرتب کریں گے تو خاک آپ جمہوریت کے رکھوالے ہیں، خاک آپ بہتری لانے کے اقدامات اٹھائیں گے، آپ کی ترجیحات مختلف، آپ کی قانون سازی صرف مخالفین کو دبانے کے لیے، اگر نہیں تو یہ مان لیجئے کہ اس کی ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک نیریٹو تو بنا لیتے ہیں کہ یہ قانون سازی کلی طور کے اوپر کی گئی ہے اور اس میں سارے جکڑے جائیں گے، لیکن وہ اس وقت میں ہوتی ہے جس وقت صرف آپ کا مخالف جکڑا جائے اور آپ کے اوپر زیادہ قدغن نہ آئے۔ اسی طریقے سے ماضی میں وہ بھی اگر کرتے رہیں تو پھر آپ کا بیانیہ بھی فارغ، ان کا بیانیہ بھی فارغ۔ لیکن اس حال کے اندر جب آپ ہتک عزت بل کو متعارف کروائیں، نیب ترمیمی آرڈیننس لے آئیں، پیکا ایکٹ میں ترمیم کر دیں، پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن کا اجرا کر دیں، عدالتوں کو عدالتی حدود کے دائرہ کار سے کھانے لگیں اور پھر اپنے آپ کو ہی ہنرمند بتانے لگیں اور کشکول توڑنے کے دعوے دار ہوں، تو یاد رکھیے کہ یہ جو کاریگری ہے یہ سٹیج پہ تو بہت مؤثر کام دے سکتی ہے، لیکن سیاست میں نہیں دے سکتی۔ سیاست میں مکھاٹے اب اترنے لگے ہیں، عوام کی حمایت تبدیل ہونے لگی ہے اور ہواؤں کے رخ تبدیل ہونے لگے ہیں۔ ہواؤں کے رخ میں اگر خود کو ڈھالیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے۔ مخالف سمت اگر اڑنے کا شوق ہے یا مچھلی کی طرح مخالف سمت میں جانے کا شوق ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ گہرے پانیوں میں نہیں ہوتی۔ جو مخالف سمت میں مچھلی جائے وہ کم گہرے پانیوں میں ہوتی ہے اور اس کا پکڑے جانا بھی آسان ہوتا ہے۔ ہنر تو اس کے پاس ہوتا ہے، مشقت بھی وہ بہت کرتی ہے، لذیذ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن اس کا پکڑے جانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس پکڑ سے خود کو بچوائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔